بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن کریم میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت اللہ رب العزت کی آیات بینات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آج کی اس نشست میں کچھ آیات کا مطالعہ کیا جائے گا، ان کا مفہوم اور ان کا نب نبات جو اس حوالے سے ہیں، اس عنوان سے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی جو کہ اب قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کریم سے باہر کہیں نہیں ہے، اس پر ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر وہ دعویٰ باطن ہوتا ہے اور ایسا ایمان بے نتیجہ اور ناحاصل رہتا ہے، یعنی جس سے وحی یا کتب پر ایمان باطن ہو جاتا ہے۔ ان امور سے بچنا ضروری ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے یہود و نصارہ، تو وہ دعویٰ وہ بھی وحی پر ایمان کا، اللہ پر، آخرت پر اور رسول علیہ السلام پر اور کتب پر، ملائکہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کا وہ ایمان باطن تھا، وہ باوجود شعائر پر عمل کرنے کے وہ جہنمی تھے، جنہوں نے صرف اور صرف وحی کا اتباع نہیں کیا۔ تو اس سے قبل کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کے مختلف جو ان سے متعلق موضوعات ہیں ان پر جائیں، پہلے یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان باطل نہ ہو۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ جو مومنون ہیں، جو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، وہ یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر، واحد کا صیغہ ہے، اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں۔ صلاۃ اس کے پہلے وضاحت آ چکی ہے کہ یہ اجتماعی نظام ہوتا ہے مومنین کا، نظام معاشرت، جس میں معیشت، اخلاقیات، ان کی نفسیات، ان کے عدلیہ کے معاملات، سارے زندگی کے انفرادی و اجتماعی معاملات وحی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ قرآن کریم کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا نظام صلاۃ کی حفاظت ہے، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور واحد کا صیغہ ہے صرف قرآن کریم کا۔ جو آدمی قرآن کریم پر ایمان لائے گا وہ قرآن کریم کے علاوہ اور کسی کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہیے اسے، اور اگر وہ لاتا ہے تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو اگر اپنے قرآن پر ایمان کے ثمرات حاصل کرنے ہیں تو پھر صرف اس پر ایمان لائے جائے، اس کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں سے یکسر برات اختیار کرنی ہوگی، ان سے ناتعلقی ظاہر کرنی ہوگی۔ یہ پہلی بنیادی شرط ہے، تب قرآن پر ایمان لانا اپنے ثمرات پیدا کرے گا۔ کیونکہ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے، یہود و نصارہ تھے، تو مختلف انبیاء علیہ السلام ان میں مبعوث ہوتے رہے، تو جب کوئی اللہ کا رسول مبعوث ہوتا تھا، خود جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی ان کا یہی رد عمل تھا کہ وہ، حالانکہ وہ انبیاء علیہ السلام ان کو بتا رہے ہوتے تھے کہ جو وحی تم سے پہلے ہو چکی ہے، اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہو چکی ہے اور تم جس کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس کا اتباع کر رہے ہیں، تو وہ انہی نتائج کو، انہی جو وعدے کیے گئے وحی میں جو ثمرات ملنے ہیں، جو طریقہ کار ہے، یہ وحی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آؤ کہ جو کچھ تم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے اس کو، یا تمہارے آباء نے اس کو چھوڑ کر وحی کا اتباع کرتے ہیں، جو وہ تمام وعدے پورے ہو جائیں گے جو اللہ رب کریم نے پہلے وحی میں کیے تھے، یعنی وہ نتائج اور ثمرات ملیں گے۔ لیکن وہ اس اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کو پس پشت ڈال دیتے تھے، اور ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے تھے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی وحی کا اتباع کرتے تھے، ورنہ اکثریت
اس کو اس طرح پس پش ڈالتی تھی، اس طرح نظر انداز کرتی تھی اس وحی کو کہ جس طرح وہ جانتے ہی نہیں، ناعلم بن جاتے تھے۔ اور مذہب کا چونکہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا تو وہ اتباع کیا کر رہے ہوتے تھے، وہ اتباع کر رہے ہوتے تھے جو کچھ ان مذہبی پیشواؤں نے، شیاطین نے، وہ جو ان کے احبار و رہبان تھے، انہوں نے جو کچھ صداوت کی ہوتی، جو انہوں نے اپنی طرف سے جھوٹ کڑا ہوتا مذہب کے نام پر، وہ اس کا اتباع کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ سلسلہ سلیمان علیہ السلام کے جو عہد حکومت تھا اس وقت سے چل رہا تھا، کہ اس دور میں جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں مسجد زرار والے جو منافقین تھے، وہ اسی طرح مسجد زرار والے منافقین بھی وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ وحی کے علاوہ جو جن چیزوں کا اتباع کر رہے تھے وہی اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی یہی شیاطین، یعنی مذہبی پیشوا جو ان کے تھے، انہوں نے جو کچھ گمراہ کن اپنی طرف سے مذہب کے نام پر گڑا ہوا تھا اس کو پھیلاتے رہے، اور وہ اتنا پھیل گیا کہ یہ اس دور تک جس وقت محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مبعوث ہوئے، اس وقت تک یہ انہی چیزوں کا، وہ انہی شیاطین کی کھڑی ہوئی باتوں کا یہ یہود و نصارہ اس کا اتباع کر رہے تھے۔ تو اس میں تھا کیا کہ وہ لوگوں کو جھوٹ کی تعلیم دیتے تھے، سحر کا نفس ہے۔ سحر کے عام طور پر معنی جادو کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ متعدد مقامات پر جھوٹ کے معنی میں بھی ہے۔ اور اس طرح کی باتیں گڑی ہوئی تھیں کہ بابل میں ہاروت اور ماروت تو فرشتے نازل ہوئے تھے اور وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ تھے۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، یہ تمام انہی کی گڑی ہوئی باتیں تھیں اور جھوٹ تھا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ یہ لوگوں میں اس طرح ہدایت کے نام پر یہ جو کھڑی ہوئی اور جھوٹ باتیں بیچ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جو ان پر عمل کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت ایک، اگر وہ جو کچھ جان رہے ہیں، اگر وہ جانتے تو اس کو ان کے لیے تباہی تھی، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اس حوالے سے اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تھے، تو اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اور یہ جو سحر ہے، اس کا جو پھر پورا مفہوم ہی ان آیات کا اور طرف لے جاتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے اور فتنہ کے لیے آئے تھے، تو یہ بھی ان جو قرآن کریم سے باہر جو دیگر مواد ہے، احادیث وغیرہ، ان میں بھی ان آیات کا یہی مفہوم بیان کیا گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سحر جھوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ کفار جو ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی سحر کہتے تھے، کہ نہیں یہ تو سحر ہے، یہ جھوٹ ہے، موت کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اور یہ خود عرب میں جو کفار تھے وہ اللہ کی آیات، قرآن مجید کی آیات سن کر کہتے تھے کہ یہ سحر مبین ہے، یعنی یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں کہ ہم اس طرح تباہ ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو وہ اس طرح جادو نہیں کہہ رہے تھے، وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، سحر جھوٹ کے مفہوم میں ہے۔ اور جب خود عرب میں حق اور رسول مبین علیہ السلام ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سحر ہے، ہم اس سے کفر کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی وہ سب کچھ قرآن کریم کو جھوٹ کہہ رہے تھے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت کو اور نبوت اور رسالت کا جو موقف تھا اس کو بھی۔ اور یہی سحر کا نفس روز محشر میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب جہنم سامنے ہوگی تو یہ جو مکذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ سحر ہے؟ یعنی تم اس وقت تو کہتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو جہنم کو دیکھ کر اب یہ تو ان سے نہیں کہا جائے گا کہ کیا یہ جادو ہے، نہیں، ان سے یہی پوچھا جائے گا۔ سحر اسی مفہوم میں ہے، جھوٹ کے مفہوم میں۔ تو وہ جو شیاطین تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، اس حکومت میں، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں جو منافقین تھے مسجد زرار والے، انہوں نے جو کچھ کھڑا اور بعد میں پھیلایا لوگوں میں وہ پھیلتا گیا صدیوں تک، اور اتنا پھیل چکا تھا کہ پھر ان کو یہ احادیث کی کتب میں آ کر 200-250 سال بعد اس کو جمع کر دیا گیا، اور پھر اسی پر یہ نئے مذہب کی بنیاد رکھی گئی، جس پر آج 1.5-2 ارب مسلمان 1000 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس پر چل رہے ہیں۔ کیونکہ انہی میں سے، انہی حدیث کی کتابوں میں سے پھر شریعت اور فقہ اور تصوف اور جو
سارے جو سلسلے ہیں تفرقہ بندی کے لیے سارا مواد انہی کتابوں میں سے جو لکھی گئیں، یہ 6 تو زیادہ معروف ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ بھی ہیں، اور یہ جو شیعہ فرقہ کے لوگ ہیں ان کی 4 اپنی الگ سے حدیث کی کتب ہیں۔ تو یہ سارا جو مذہب ہے جتنا اس وقت پورے کرۂ ارض پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا مذہب کی جو اساس ہے انہی احادیث پر ہے، وہی کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر ان کی مذہب کی دین کی اساس نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام قرآن کریم کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اتباع کرنے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے غیر از قرآن دین کے نام پر جو کچھ موجود ہے اس سے برات اختیار کی جائے، ناطقی اختیار کی جائے، تب قرآن کریم کا اتباع ممکن ہے، اور تب وہ نتائج پیدا کرے گا۔ اور یہ جو دین اسلام اللہ رب کریم کا نازل کرنا ہے وہ قرآن کریم سے باہر کہیں ہے بھی نہیں، اور اس چیز کا اللہ رب العزت نے یہ اصل میں اس نشستوں میں یہ 1-2 نشستیں ہوں گی جن میں کئی آیات کا اعادہ ہوگا جو مختلف حوالوں سے دیگر موضوعات میں شامل ہیں، لیکن ان کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک واضح تصویر سامنے آ جائے۔ تو یہ تو پوری انسانی تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو مخاطب کر کے کہ تم سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی آئے تو وہ جب اللہ کی وحی اور حکمت سامنے بیان کرتے تھے لوگوں کے، تو اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک عرف کا تعین کرتے تھے کہ وہی پر مشاورت سے عمل کس طرح کرنا ہے۔ وہ جو اس دور کی اپنی حکمت عملی تھی تو وہ تو وہی کا اتباع کرتے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام اور مومنین اسی پر کاربند ہوتے اور اسی کو کافی سمجھتے، وہی کے علاوہ وہ کسی چیز کی طرف رجوع بھی نہ کرتے۔ لیکن یہ جو شیاطین ہوتے تھے یہ ان تلاوت شدہ آیات میں، وحی میں بعد میں اپنی طرف سے شامل کر دیتے تھے، اور لوگوں میں اس طرح جو جھوٹی باتیں، منمہ کاری کی باتیں، پرفریب باتیں جو حق پر، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ اس طرح چلتا رہتا، لوگ ان کو اپنانے لگ جاتے۔ جس طرح پہلے ذکر ہے کہ وہ شیاطین کی باتیں ہوتی تھی، یہاں پر بھی شیطان کا لفظ ہے کہ اس میں شیطان ڈال دیتا تھا، یہی مذہبی پیشوا اپنی طرف سے شامل کر دیتے تھے اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ پھر کوئی اور نبی علیہ السلام مبعوث ہوتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت سے، اور پھر وہ ازسر نو جو وحی کے احکامات ہیں ان کی تجدید کرتا تھا، کیونکہ وحی ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، اس کا ماخذ ایک ہی رہی ہے، بنیادی دعوت اور موقف اور نقطہ ایک ہی رہا ہے وحی کا ہر دور میں، اور وہی قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت وہ جو انہوں نے ڈالی ہوتی تھی شیاطین نے، جو اپنی طرف سے گھڑ کر اور وہی میں جو رد و بدل کیا ہوتا تھا، اس سب کو اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا ان کی، اور ازسر نو خالص اور منزہ وحی جو اصل وحی ہے وہ ازسر نو لوگوں تک پہنچا دی جاتی تھی، اور جو کچھ وہ شیاطین گھڑ چکے ہوتے تھے، جو جھوٹ انہوں نے بنائے ہوتے تھے، تو وہ بھی یقیناً باقی ہوتے تھے معاشرے میں، اور وہ جو صرف وحی کا اتباع کرتے وہ مومن ہو جاتے، اور جو دوسرے پہلے سے جو چیز چلی آ رہی ہوتی تھی انہی شیاطین کی گھڑی ہوئی، وہ دراصل اللہ رب کریم اس کو، چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ ہدایت کا اتباع کرے یا نہ کرے، تو وہ جو دوسری چیزیں ہوتی تھیں وحی کے علاوہ، دوسرا مواد، منفوذات، اور وہ جو ان کی مسخ شدہ جو وحی کی تعلیم ہوتی تھی، ان کی اپنی گھڑی ہوئی اور تحریف شدہ، اس میں رد و بدل کیا گیا ہوتا تھا، وہ جو سارا مذہبی مواد ہوتا تھا وہ ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ بن جاتا تھا، اور آج بھی ہے، کہ جن کے دنوں میں مرض ہوتا تھا منافقت کا، جو ظالم ہوتے تھے اور سخت دل ہوتے تھے مذہبی پیشوا، اور یہ جو ظالمین ہیں یہ تو بڑی مخالفت میں ہوتے ہیں،
یہ اس سے مفہوم اور یہ واضح ہوتا ہے، یہ سبق ملتا ہے اس سے، تاریخ سے عبرت کا سامان ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ وحی کے علاوہ ایک نفس کا بھی اتباع نہیں کرتے، اور جو اس کے علاوہ مواد ہے وحی کے علاوہ، اب وحی قرآن کریم کے اندر ہے، اس سے باہر ایک نفس بھی موجود نہیں ہے، اور یہی دین ہے۔ اب ہر بندہ اس میزان میں اس پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کے علاوہ کسی اور طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف اس پر انحصار کرتا ہے، اس کو دین کا ماخذ اور منبع اور سرچشمہ قرار دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ اس کے قلب میں منافقت کا مرض ہے، یا وہ پھر سخت دل ہے، پتھر دل ہے، کہ وہ مومن نہیں ہے، اور مومن کبھی قاسیت القلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، یہ شیاطین ہوتے ہیں جنہوں نے جو خدا فروش ہوتے ہیں، مذہب فروش ہوتے ہیں، جنہوں نے مذہب کو بیچنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے چیزیں گھڑ کے لکھ کے اور ان کو بھی دین قرار دیتے ہیں، تو یہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو کچھ شیاطین کا گھڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خود بھی گھڑتے رہتے ہیں، یہ صدیوں سے یہی کام ہو رہا ہے کہ ہر جو بڑا شیطان آتا ہے، یہ چلتے آ رہے ہیں کیونکہ اولیاء شیطان ہیں سارے، تو یہ جنود و ابلیس ہیں، ابلیس کے لشکر ہیں، تو یہ پچھلوں کا حوالہ دے کر، ان کو پڑھ کر، ان کو بیان کر کے پھر اپنی طرف سے بھی کچھ شامل کر کے مر جاتا ہے، پھر اور آتا ہے اس کے بعد جو وہ پچھلوں کو پڑھتا ہے سارے شیاطین کی لکھی ہوئی باتوں کو، اور پھر اس میں کچھ اپنی طرف سے ایک نئے شیطانی اس کا اضافہ کر کے مواد کا وہ چلا جاتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے لاکھوں جو کتابیں دین کے نام پر موجود ہیں، اسی وجہ سے ان سے برات اختیار کرنا ضروری ہے، ان سے ناتعلقی ضروری ہے، کیونکہ جب قرآن کریم پر ایمان لایا جاتا ہے تو پھر اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، اور اگر کسی اور کتاب کو اپنانا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارا قرآن کے بعد کسی کتاب پر ایمان نہیں ہے، چاہے وہ احادیث کے نام سے ہوں، چاہے وہ فقہ سے متعلق ہوں، جو آدمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں، احادیث بھی آدمیوں کی تعریف شدہ ہیں جن کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے، وہ جھوٹ کھڑا گیا ہے۔ جو کچھ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے، جو آپ کا اسوہ حسنہ تھا، جو آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا جو طرز عمل تھا، وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ جو کچھ ہمیں قیامت تک حکم دیا گیا ہے آنے والے انسانوں کو، وہ بھی قرآن کریم میں ہے، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہر مومن کو جو اللہ کی وحی کا اتباع کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا وحی پر، قرآن کریم پر ایمان باطل نہ ہو، اس کو کسی اور طرف، قرآن سے باہر کسی ایک لفظ کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہوگا۔ یہ طریقہ ہے جب ایمان باطل نہیں ہوگا، جب نتائج پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ رب کریم کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن کریم، وہی حق ہے، اور وہ اسی پر فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، تو اسی پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ ان کے قلوب جھک جاتے ہیں، اور جو وہی پر ایمان لاتے ہیں قرآن کریم پر، انہی کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا ہے لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت انہی کو ملتی ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم، وہ اسی وحی پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم اگر صرف وحی پر ایمان لائیں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ العزیز وہی نتائج ملنے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ اللہ کی آیات اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ خود بھی اس پر غور و فکر کریں، اور اپنے ایمان کو باطل ہونے سے بچائیں۔ جو قرآن کریم پر آپ کا ایمان ہے، جب اس کو خالص قرآن کریم پر ایمان رکھیں گے، اس کے علاوہ ایک لفظ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، تمام تاریخی کتب، یہ 1400 سال میں جو کچھ لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، جو کتابیں موجود ہیں، سب سے یکسر اور قطعی طور پر برات اور ناتعلقی ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ تو بڑی گمراہی میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن سے یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو کمزور ہیں، وہ تو بودے ہیں، سارے سہارے جن کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، اور یہ شیطان مرید، سرکش شیطان کو ہی یہ مذہبی پیشواؤں کے لکھے ہوئے، کہے ہوئے اور ان کے بتائے ہوئے اعمال، افکار، عقائد، نظریات کو اپناتے ہیں، تو اللہ رب کریم نے اس کو شیطان مریدہ قرار دیا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔
اور لوگوں میں جو ایسے لوگ ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں، حجتیں پیش کرتے ہیں، تنازع پیدا کرتے ہیں اللہ سے متعلق، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہی علم سے مراد ہے وہی کا علم نہیں ہوتا، اور وہ ان کا کرتے کیا ہیں کہ وہ سب شیاطین کے اتباع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے جو فیصلہ کر رکھا ہے، یہ تو اس کے کلمات ہیں، اس کی سنت ہے کہ جو شیطان سے ولایت کرے گا تو وہ تو اس کو گمراہ کرے گا اور جہنم کے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ شیطان جو ہی مذہبی پیشوا ہیں، اس چیز کو اچھی طرح دو ٹوک اور واضح انداز میں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ آدمی شیطان ہے جو قرآن کریم کے علاوہ اللہ رب العزت سے کوئی اور چیز منسوب کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ بھی دین ہے، یا یہ بھی نیکی ہے، یا یہ بھی حق ہے، یا اس میں بھی ہدایت ہے، اس کو بھی تھامنا ضروری ہے، اس کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے، یعنی غیر از قرآن کسی ملفوظات، کسی کتاب کی طرف وہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے 1 ہو، چاہے 10 ہوں، چاہے 10,000 ہوں۔ جو ایسی قرآن کریم کے علاوہ اور کتابوں کو دین کے حوالے سے کہتا ہے کہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا، ان سے بھی وابستہ رہنا ہے، ان کی بھی اتباع کرنی ہے، وہ آدمی شیطان ہے۔ چاہے وہ اس کا نہ تو اس کی وضاقتہ کو دیکھیں، نہ یہ دیکھیں کہ وہ کس فرقہ سے ہے، کس جماعت سے ہے، کس مسلک سے ہے، اس کو صرف اور صرف اسی معیار پر پہچانیں۔ اس معیار پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تمام کے تمام لوگ، اکثریت الا ماشاء اللہ، شاید کوئی آٹے میں نمک برابر بھی ایسے لوگ قرآن عرض پر موجود نہیں ہوں گے، اس سے بھی کم ہوں گے، کہ جو یہ کہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بھی ہدایت کا نہ سرچشمہ ہے، نہ ماخذ ہے، نہ ذریعہ ہے، اور نہ کسی اور کتاب کی، ایک نفس کی بھی قرآن کے علاوہ ضرورت ہے۔ جو یہ موقف رکھے گا، صرف وہی اللہ پر، اس کا جو وہی پر ایمان ہے وہ درست ہے، اور وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہوگا، یعنی صرف ماننے کی حد تک نہیں بلکہ وہ اجتماعی طور پر اس پر عمل پیرا بھی ہوں، تب وہ وہی کے جو اتباع کے نتائج ہیں وہ ان کو مل سکتے ہیں۔ اور صرف ماننے سے یا یہ اظہار کرنے سے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اجتماعی طور پر اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر بھی نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ اور یہ صرف اب سے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام آتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ان کی اگلی نسلیں ہوتی تھیں تو وہ صلات کو ضائع کر دیتے تھے اور شہوات کے پیچھے بھاگتے تھے۔ تو پہلے جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے کہ صلات یہ چند رکعتوں کا عمل نہیں ہے کہ جو چند منٹوں میں ادا کرنے، رکوع، قیام اور سجدہ کے ذریعے، نہیں، یہ ساری زندگی کا اجتماعی مومنین کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک میکنزم ہوتا ہے، سٹرکچر ہوتا ہے، جس میں سب مل کر اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ صلات ہوتی ہے جس میں ان کی معیشت، معاشرت اور اخلاقیات اور ان کی جوڈیشری، یہ عدلیہ، سب حکومتی نظام، سب کچھ وہی کے تابع ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں یہ نظام چل رہا ہے صرف وہی مسلین ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں۔ تو جب صلات جو ضائع کرتے ہیں، جس طرح کہ اب صدیوں سے مسلمان قوم ضائع کر چکی ہے، نمازیں تو یہ پڑھ رہے ہیں لیکن صلات کو یہ ضائع کر چکے ہیں، اور وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، تو یہ صلات کی حفاظت نہیں کر رہے، یہ تو غافل ہیں اپنی صلاتوں سے۔ اور ان کا پھر ان کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کا انجام، ان کو جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، منطقی نتیجہ، وہ ان کو مل جاتا ہے، اور یہ مسلمان قوم کو بھی صدیوں سے مل رہا ہے۔ اور اگر یہ اپنی روش ترک نہیں کرتے، یکسر توبہ نہیں کرتے اور اس آبا کے کھڑے ہوئے مذہب کو، شیاطین کے بنائے ہوئے مذہب کو ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں، اس وقت تک یہ بھی اس سے ہر آنے والے دن میں زیادہ پستی اور ذلت میں مبتلا ہوتے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ جس طرح پہلے مشرکین ہوتے تھے، انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا کہ انہوں نے شرکاء بنائے ہوئے تھے جو دین میں ان کے لیے شرعی احکام خود وضع کرتے تھے۔ احبار و رہبان کو جو انہوں نے رب بنا دیا تھا، تو وہ یہی کیفیت ہے کہ اپنی طرف سے وہ لکھتے تھے، کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ دین ہے، ان کو انبیاء علیہ السلام سے، سابقہ انبیاء سے منسوب کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ نے اس کا اذن نہیں دیا ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کو ایک وقت تک مہلت اور ڈھیل دی جانی ہے، تو فیصلہ ہو جانا تھا ان کے درمیان،
اور یہ تو طے ہے کہ ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے وہی شریعت دین میں مقرر کی گئی ہے، یعنی وہی کی جو تجدید کی گئی ہے اثر نو جو یہود و نصارہ نے اپنی طرف سے ان کے مذہبی پیشواؤں احبار و رہبان نے مذہب گھڑ رکھا تھا، تو اس میں وہ رد و بدل اور تحریف کر چکے تھے، چھپا چکے تھے اپنی طرف سے لکھ کر، اس میں افطرا اللہ اور کذب اور جھوٹ کر رکھا تھا اللہ پر، تو وہ سارے چیزوں کو رد کرتے ہوئے ان کی کھڑی ہوئی چیزوں کو از سر نو وہی شریعت جو پہلے سے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر جو نازل ہو چکی تھی، وہی احکام، وہی سٹرکچر، وہی اصولی جو دعوت تھی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ اور مشرکین کے لیے یہ بہت بھاری اور گراں بات تھی کہ ان کو اس چیز سے روکا جائے کہ اپنے تمام آلہات کو چھوڑ دو اور تفرقہ، کیونکہ یہ تفرقہ ہمیشہ انہی آلہات جو جھوٹے معبود جو ہوتے ہیں خود گھڑے ہوئے انہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج یہ ساری احادیث اور فقہ اور تصوف اور یہ ساری کتابیں بالکل چھوڑ دی جائیں، تمام کا تمام تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وہی قرآن کریم تفرقہ پیدا کرنے کے لیے نہیں، اختلافات پیدا کرنے کے لیے نہیں، اختلافات مٹانے کے لیے، تفرقہ ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور جو اس سے پہلے یہود و نصارہ جس طرح فرقہ فرقہ ہو چکے تھے، تو جو مومنین قرآن کریم پر ان میں سے بھی جو لوگ تھے جنہوں نے حق کو پہچانا، وہ ایمان لے آئے، تو وہ تمام چاہے وہ کسی طرف سے بھی آئے تھے، جب وہ قرآن کریم پر ایمان لے آئے صرف اللہ کی وحی پر، تو ان میں تفرقہ بندی ختم ہو گئی، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ بنیاد مرصوص تھے، امت واحدہ تھے۔ تو آج بھی امت واحدہ بننے کے لیے، بنیاد مرصوص بننے کے لیے، قلوب میں الفت کے لیے، اخوت کے لیے، ایک بھائی بھائی بن جانے کے لیے کہ جن کے قلوب کے درمیان کوئی خلیج حائل نہیں ہوگی، وہ بنیاد صرف اور صرف اللہ کی کتاب فراہم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور آدمیوں کی لکھی ہوئی کسی کتاب میں، کسی نظریہ میں اور کسی شخصیت کے جو اپنے گھڑے ہوئے، جو اس کی اپنی فکری تخلیق ہیں، جو اعمال، افکار، نظریات، ان میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی بشر کے یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کے مقابلے میں وہ اس طرح کا نظریات یا اس طرح کی اساس اور بنیاد لوگوں کو بتا سکے، دے سکے کہ جو نوع انسانی میں وحدت کو یقینی بنا سکے، ضمانت فراہم کر سکے۔ یہ صلاحیت صرف اور صرف قرآن کریم میں ہے۔ لیکن مشرکین کو آج بھی کہیں، آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں کہ اکثریت ایسی ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ یہ اپنے باپ دادا کا راستہ، یہ ساری کتابیں اور ساری شخصیات ان سب کو چھوڑ دو، تو ان کو یہ بڑا ناگوار ہوگا، اور وہ بالکل نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ انداد اللہ ہیں کہ اپنے بنائے ہوئے، گھڑے ہوئے، نسل در نسل اس کو آبا سے ان کو الہ بنا چکے ہیں، شرکا بنا چکے ہیں، اور اللہ سے زیادہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ جبکہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اشد حباً للہ، ان کے قلوب میں سب سے زیادہ شدید ترین محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جب یہ اس موضوع کا مقصد ہی اس سے ان آیات کا آپ کے سامنے بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کے ساتھ دیگر انداد کو، دیگر شرکاء کو، دیگر کتابوں کو اور شخصیات کو، ان کے ملفوظات کو جب تک ان کو ترک نہیں کریں گے، ان کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام قرآن کریم کے ساتھ ملاتے رہیں گے، تو اس وقت تک وہ جو وحی پر ایمان کا دعویٰ ہے وہ باطل اور بے نتیجہ ہوگا، بلکہ ابتدا اور یہ جو عذاب ہے اللہ رب کریم کا، یہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے ایمان کو خالص اللہ پر، جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کے کلام قرآن مجید کے ساتھ بھی کسی اور کتاب کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور اہل کتاب سے جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اہل کتاب، تم نیو تکفرون بآیاتنا، تم تو اس کو شہادت ہے تمہارے پاس تو کہ تم وحی پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تم جو قرآن کریم میں اللہ کی آیات ہیں ان کے انکار کیوں کرتے ہو، اور تم حق و باطل کی تلبیس کیوں کرتے ہو۔ تلبیس لباس سے ہے ملا دینا، شبہات پیدا کر دینا، نبادہ اڑا دینا، پہناوا پہنا دینا، یعنی آج بھی یہی تلبیس و حق، وہ اس سے حق چھپ جاتا ہے، اور جانتے بوجھتے وہ ایسا کرتے تھے۔
آج بھی جہاں بھی قرآن کریم کی آیات مختلف حوالوں سے بیان کی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن کریم سے انکار کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت کے ساتھ اتنی احادیث، روایتیں اور اتنے مختلف اقوال اور فلاں تفسیر اور فلاں شرح اور فلاں امام نے یہ کہا، فلاں شخص نے یہ کہا، اتنی باتیں اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہیں کہ وہ قرآن کریم کا جو نور ہے، جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ناتنک ہو جاتا ہے، مونک ہو جاتا ہے، اور وہ دوسری باتیں سامنے ہو جاتی ہیں۔ یہی تنبیہ حق و باطن ہے۔ حق اللہ کی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو کچھ اور دین کے نام پر ہے وہ باطن ہے، اور جب اس کو ملا دیا جاتا ہے دونوں کو، تو یہ ایسا ناقابل معافی جرم ہے جو اس سے پہلے یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو، ان کے لیے جہنم میں جانے کا، تباہ ہونے کا اور ان کو خسارے میں رکھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور بنا ہے، تو پھر کلمہ گو قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں استثناء نہیں ہے کہ وہ وحی کے ساتھ اور دیگر ماخذات کو شامل کرنے، آدمیوں کی لکھی ہوئی کھڑی ہوئی باتوں کو، تو پھر وہ ان کو نتائج مختلف ملیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جب ان کو وحی کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ جہنمی ہوں گے، وحی کے اتباع کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اسی تنبیہ سے، حق و باطن کے جرم کی وجہ سے، کہ وہ بھی اپنی طرف سے گھڑ کے لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ جرم اگر مسلمان قوم کرے گی تو اس کو بھی انہی نتائج کا سامنا ہوگا، وہ بھی اسی طرح عذاب میں رہیں گے اور جہنم میں جانے کا یہ عمل باعث بنتا ہے۔ تو یہ سارے اپنے اعمال کو عقارت جانے سے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ صرف وحی کا اتباع کیے جائے۔ اور یہ جو انہوں نے عہد توڑا تھا اللہ کے ساتھ، میثاق جو وعدہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ دیا تھا کہ صرف وحی کو بیان کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو بیان نہیں کرنا، تو اور خود قرآن کریم میں اس چیز کا اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کو صرف وحی کے ذریعے آگاہ کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کے علاوہ یہ جو اور تمام لوگ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، محفلوں میں، نشستوں میں، مذہبی تقاریر میں، کتابوں میں، قرآن کریم کی آیات کے علاوہ، یہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بھی یہ عہد جس طرح پہلی اقوام سے لیا جاتا تھا، مومنین سے بھی یہ عہد تھا، کیونکہ اللہ رب کریم کی سنت اور اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ جو بھی وحی کا اتباع کرتا ہے، خود بخود وہ اس عہد کا، اس میثاق کا پابند ہوتا ہے کہ میں نے وحی کے علاوہ، اللہ کی آیات کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بیان کرنا دین کے حوالے سے، انہی پر عمل کرنا ہے اور انہی کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ عہد توڑا تو اللہ رب کریم نے اس کی سزا لعنت بتائی ہے، اور بتایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ اللہ کے کلام کو اپنے مقام سے، سیاق و سباق سے ہٹا دیتے تھے، بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے، اور جو چیز ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو فراموش کر چکے تھے۔ آج بالکل وہی اعمال سارے، اب سے نہیں صدیوں سے، مسلمانوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو ان کے احبار و رہبان ہیں، شیاطین ہیں اصل میں، یہ جو کچھ قرآن کریم کے ساتھ اور دیگر چیزوں کو ملا کر پیش کر رہے ہیں دین کے طور پر، تو وہ سارے انہی کے جو قدموں پر چل رہے ہیں، اور جس طرح ان پر لعنت ہوئی تھی، یہ بھی اسی وجہ سے لعنت میں مبتلا ہیں۔ اور جو یہ مذہبی پیشواؤں کو خاص طور پر اسی وجہ سے ان کو شیاطین کہا گیا ہے، کیونکہ یہ جو عوام الناس ہوتے ہیں، تو یہ تو زیادہ وہ اہتمام بھی نہیں کرتے، دلچسپی نہیں لیتے اس کے گہرائی تک، اللہ کی کتاب کو، وحی کو اور عقل و فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے اس طرح اسے کے ساتھ وابستہ بھی نہیں ہوتے۔ تو جس طرح یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے مذہبی پیشواؤں نے، کیونکہ انہوں نے مذہب کو ایک انڈسٹری کے طور پر، ایک ملائیت کا ایک پورا اجارہ داری انہوں نے بنائی ہوئی ہے دین میں، ورنہ پاپائیت کا، ملائیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دین سب مومنین کے لیے اسی طرح یکساں ہوتا ہے، ان کا اس کا جاننا اللہ کی کتاب کا، تاکہ سب کے سب باشعور ہوں، عقل و فکر کی روشنی میں اس کو سمجھ رہے ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنین کی دعا بتائی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو اس سے مفہوم کیا ہے کہ امام تبھی آدمی بن سکے گا دوسروں کے لیے جو خود اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کو، اس کی وحی کو جانتا ہوگا، اس کے ساری ڈائمنشنز عقل و فکر کی روشنی میں، پھر بھی وہ دوسروں کو لیڈ کر سکے گا۔ تو اس کے لیے تو ہر مومن اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی طور پر پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس کو اللہ رب کریم نے فاستبقوا الخیرات کی اصطلاح سے بیان کیا ہے، کہ وہ خیرات میں
نیکی میں بھلائی میں آگے بڑھتا ہے اور خود قرآن کریم کو خیر قرار دیا گیا ہے، تو مومن تو ہر مومن وہ سنی سنائی باتوں پر ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے خطبے میں جو کچھ سن لیا اسی کو دین سمجھ لیا، اور جب کبھی کبھار کوئی تقریر سن لی تو وہ نہ، وہ خود اللہ کی کتاب سے ہر مومن وابستہ ہوتا ہے، تبھی معاشرے میں وہ ایک ایسا الفت ان میں پیدا ہو سکتی ہے، حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں سب مومنین اللہ کی وحی سے، اور تبھی اگر ان میں کوئی کسی بھی مومن میں کوئی لغزش اس سے سرزد ہو، کوئی کوتاہی ہو، تو سب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اصبروا وصابروا ورابطوا، یہی مفہوم ہے کہ وہ سب جب اللہ کی وحی سے آگاہ نہیں ہوں گے، کوئی ایک آدمی اس سے آگاہ ہوگا اور باقی بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں گے، یہ پھر مومنین کا معاشرہ نہیں ہوتا، یہ انہی لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے جس طرح یہود و نصارہ تھے کہ جن کے جو عوام الناس تھے تو وہ صرف کتاب کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے، بس ان کی خواہشات تھی، تمنائیں تھی، جھوٹی آرزوئیں تھی، ظن و گمان تھا بس، اور ان کے لیے تو اللہ رب کریم نے ایک تباہی اور ویل قرار دی ہے، ان کا انجام ویل ہے، جو کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تاکہ اس سے وہ کچھ مادی مفادات، کچھ فائدہ، کچھ نفع، کچھ مان دولت حاصل کرنے، معمولی لیکن ان کے جو کچھ لکھا انہوں نے اس کے وہ بھی تباہ و برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ لکھتے تھے یعنی وہ لکھنے والے اور جو کچھ لکھا جاتا تھا دونوں کا انجام تباہی ہے، تو وہی لکھنے کا کام محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے جو مسلمان قوم ہے انہوں نے بھی اسلام کا نام لینے کے باوجود وہ کام وہی کیا جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا احبار و رہبان کرتے تھے، ان کی اکثریت، تو اللہ رب العزت نے تو اس کو سب سے ظالم قرار دیا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے یا پھر یہ کہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے حالانکہ اس پر وہی نازل نہ ہو، اور جو یہ کہے کہ میں بھی اس طرح جس طرح اللہ رب کریم نے قرآن نازل کیا میں بھی اس طرح نازل کر سکتا ہوں، یعنی میں بھی اس طرح کی باتیں بتا سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، تو جو ایسے لوگ ہوں گے تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب ملائکہ ان پر موت آ رہی ہوگی تو ملائکہ دسترازی کر رہے ہوں گے اور موت کی تلخیوں میں کہ اپنی جانیں نکالو، تمہیں ذلت کی سزا ملنے والی ہے، کیوں کہ وہ اللہ پر ناحق بات کہتے تھے اور اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ پر ناحق بات یہی ہے، اس کو پھر اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ ایک نفس بھی جو آدمی قرآن کریم کے علاوہ اللہ کی آیات کے علاوہ ایک نفس بھی کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ دین ہے یا اس کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کرے، چاہے اس کو وہ حدیث کا نام دے، چاہے روایت کا نام دے، چاہے وہ اس کو سنت کا نام دے، کوئی بھی نام دے یا کسی بھی طریقے سے کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، یہ لکھا ہے، یعنی یہ نیکی ہے یا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اور وہ قرآن کریم کی آیات نہیں ہیں، یعنی قرآن سے باہر ایک لفظ بھی ہے، تو وہ اسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، تو یہی اللہ پر جھوٹ کرنا ہے اور یہی اللہ کی آیات سے تکبر کرنا ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ کی آیات کے علاوہ ایک نفس کے متعلق بھی نہیں کہہ سکتا، قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا یہ دین ہے یا یہ نیکی ہے یا یہ ہدایت ہے یا یہ برائی ہے، نہیں، اس نے صرف اور صرف اللہ کی آیات میں جس کو نیکی کہا گیا ہے اس کو نیکی، جس کو دین کہا گیا اسی کو دین، اور جس کو حق کہا گیا ہے اسی کو حق تسلیم کرے گا، اور جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے اسی کو تسلیم کرے گا، چاہے وہ اوامر ہوں چاہے وہ نواہی ہوں۔ اور یہ جو اس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہ جو کافر تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو بلکہ اس میں ادھر ادھر کی باتیں شامل کر دو تاکہ تم جیت جاؤ، تو یہ جو الغو فی ہے کہ لفظ ہے، لغویات جس کو اردو میں کہتے ہیں، فضول باتیں، بے فائدہ باتیں، ٹامک ٹوئیاں، بے یقینی کی باتیں، ابہام اور شکوک و شبہات کی باتیں، یہ ساری اس الغو میں آتی ہیں، بے نتیجہ بے اثر باتیں، گمراہ کن باتیں، تو وہ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہی حق ہے، اور اس کے ساتھ جب اس طرح کی باتیں پھیلائی جائیں گی، شامل کی جائیں گی، تو پھر وہی سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی
اور جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے عبد ہیں، تو وہ جھوٹی بات میں شامل ہی نہیں ہوتے، جھوٹ میں، لا یشہدون الزور، اور جب اس طرح کی لغو باتیں ہو رہی ہیں تو وہ اس سے بڑی تکریم کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں اس کا حصہ نہیں بنتے۔ تو یہ جو قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ اس وقت وہ لغو شامل کر رہے تھے، تو یہی کافر تھے، یہی منافقین تھے کہ ایسی ایسی باتیں ان کے کھڑتے رہے، شامل کرتے رہے، حتیٰ کہ پھر انہوں نے مسجد بنا دی تھی۔ تو یہ انہی کا لغو شامل کیا گیا ہے، جس کو بعد میں آ کر کتابی شکلیں دے دی ہیں، جو محدثین نے ان کو جمع کر کے لکھ کر، یہ انہی کا پھیلایا ہوا لغو تھا۔ وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور اب ہر آدمی خود اس کا تعین کر سکتا ہے، خود اس کا تجزیہ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر ہے یا ان کافروں کا جو وہ کہہ رہے تھے، ان کی ایک پلاننگ تھی، ایک سازش تھی، ایک طریقہ کار تھا، ان کا ایک منصوبہ بندی تھی کہ لغو شامل کرو قرآن کے ساتھ، اس کو نہیں سنو۔ جو خالص قرآن کو سنے گا، کیونکہ مومنین تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، خالص اللہ کی آیات، ایک نفس کی آمیزش کے بغیر، ایک نفس کی کمی بیشی کے بغیر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے، اور مومنین انہی کو سنتے تھے، مشاورت کر کے انہی پر عمل کرتے تھے۔ یہ تھا دین۔ اس کے بعد دین کیا بنا کہ اس کے بعد جس کو دین قرار دیا گیا، کہ وہ جو منافقین نے جس کی بنیاد رکھی، تو وہ اس میں لغو شامل کرتے رہے اور اس کو دین قرار دیتے رہے، تاکہ لوگ وہی سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے مشرکین کو مخاطب کر کے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو خلق کی ابتدا کر سکے، یعنی اس نے کچھ چیز تخلیق کی ہو، کیونکہ ہر چیز کا خالق تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یا وہ ان مخلوقات کو از سر نو دوبارہ سے پیدا کر سکے، پہلی دفعہ پیدا کیا ہو یا پھر سے پیدا کر سکے، تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ یہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اور پھر تخلیق کر رہا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ کر رہا ہے۔ تو یہ کہاں بھٹک کر جا رہے ہیں اللہ سے کو چھوڑ کر؟ تو کیا ان کے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کر سکے؟ تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، بنا جس کو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ اس چیز کا اہل ہے اور حقدار ہے کہ جس کو جب اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی جب تک اس کو ہدایت دے نہ دی جائے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو، کیسا حکم کرتے ہو؟ اور ان کی جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ تو ظن کے پیچھے چلتی، وہ حق کے پیچھے نہیں چلتی، اور یہ جو ظن و گمان ہے، اندازے، تیر تکے، قیاس، یہ حق سے کبھی بھی بے نیاز نہیں کرتی ہے، یہ کافی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں انبیاء اور رہبان، اس میں جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ اس نقطے کو اچھی طرح نہ سمجھا گیا تو غلط فہمی کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ اس زمرے میں انبیاء اور رسول علیہ السلام اور احبار و رہبان سب ہی شامل ہیں، کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جب تک وحی نہیں ملتی تھی وہ بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام از خود اپنی ذات میں ہدایت کا سرچشمہ یا ماخذ نہیں تھے، وہ بھی حصول ہدایت کے لیے اپنے عہد میں وحی کی اسی طرح محتاج تھے جس طرح ہم حصول ہدایت کے لیے یا قیامت تک آنے والے لوگ حصول ہدایت کے لیے وحی کے محتاج ہوں گے، کیونکہ ہدایت کا جو تعین ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کر سکتا ہے، وہی کائنات کا خالق ہے، اس نے یہ پہلے سے تعین کر دیا ہے، حق کیا ہے، باطن کیا ہے، نور کیا ہے، ظلمات کیا ہیں، اصلاح کیا ہے، فساد کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور مومنین اس کو صرف ان کا اتباع کرتے تھے، کہ جس کو حق کہا گیا ہے اس کو تسلیم کرتے تھے، جس کو باطن کہا گیا ہے اس کو رد کرتے تھے۔ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ سارے کے سارے جو معیار ہیں، پیمانے ہیں، مستقل اقدار ہیں، یہ اپنی طرف سے انبیاء اور رسول علیہ السلام جب نہیں
تراش سکتے تھے، کھڑ نہیں سکتے تھے، مقرر نہیں کر سکتے تھے، تو پھر عام بشر کس طرح ایسا کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ آدمی چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بشر بھی ہو، وہ حصول ہدایت کے لیے وحی کا اسی طرح محتاج ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام کو خود اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی تھی، جب تک اللہ کی وحی نہیں آتی تھی، تو اس وقت پھر کیا وہ اس چیز کے اہل ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ذاتی حیثیت سے ان کا اتباع کیا جائے یا ان کی اطاعت کی جائے ذاتی حیثیت سے فی نفس ہی؟ نہیں، وہ خود ہمیشہ اعلان کر رہے ہوتے تھے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ آیات کا، وحی کا اتباع کر رہے ہیں، اور مشاورت کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تمام نوع انسانی کو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ہم مشترکہ طور پر مل کر اجتماعی نظام کے تحت وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ دین کا سٹرکچر ہے، یہ دین کی کور تھاٹ ہے۔ لیکن یہ جو اکثریت ہے تو وہ ظن کا، یہ خود احادیث کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ظنی علم ہے، اور اگر ظنی نہ ہوتا تو یہ جو خود ان حدیث کے لکھنے والوں نے یہ لاکھوں کی تعداد میں 5-5 4-4 6-6 لاکھ احادیث سنی، ان کو لکھا، جمع کیا، پھر ان کی جانچ پڑتال اور پرکھ کر کے جو ان کے اپنے جو بھی اس کا طریقہ کار تھا، جو سٹینڈرڈ تھا، معیار تھا، تو پھر اپنی کتابوں میں یہ انہوں نے 4-5 3-3 4-4 5-5 ہزار جمع کی، اور وہ کہا کہ یہ ہمارے جو کسوٹی پر پوری اتری ہیں۔ اور پھر دوسرے جو اور اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو 6 مشہور کتابیں ہیں حدیث کی، یا شیعہ فرقہ کی 4 الگ سے ہیں، یعنی ان 10 کے علاوہ اور بھی کتنی ہی کتابیں ہیں، اور یہ جو کہ غیر اللہ کی طرف سے ہیں، اسی وجہ سے یہ آپس میں بھی متفق نہیں ہیں، آپس میں بھی یہ ایک دوسرے سے پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے حدیث کا علم، اور لیکن جمع اپنی اپنی کر رہے تھے، اپنی اپنی کتابیں لکھی۔ تو اس سے بڑا تضاد ہے ہی نہیں کہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور یہ محدثین، یہ جو فقہ لکھنے والے، جن کو ائمہ کہا جاتا ہے، تو یہ تو خود ایک دوسرے سے متفق نہیں تھے۔ تو اور قرآن کریم کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ تو یہ اب جان لینا، سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے، یہ ساری احادیث اور روایات اور سنت اور فقہ اور تصوف اور یہ ساری دوسری کتابیں، تو اس وجہ سے ان میں آپس میں بھی وہ اس پر متحد نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا وہ ایک 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے، اپنا اپنا مجموعہ دیا ہوا ہے۔ تو جو مجموعے لکھنے والے خود آپس میں متفق اور متحد نہیں ہیں، ایک موقف کے اوپر، ایک ٹریک کے اوپر، ایک ذخیرے کے اوپر، ایک ماخذ کے اوپر، کہ سب نے اپنا اپنا قرار دیا ہے، تو پھر ان کے ماننے والے کس طرح وہ ان میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے، جو ان میں الفت اور اخوت پیدا ہو سکتی ہے، جو ان میں اختلافات، جو تفرقہ ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ تفرقہ اور اختلافات کی بنیاد ہی یہی مواد ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو تفرقہ، اختلافات، عداوت سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح مومنین پھر سے آپس میں الفت میں، اخوت میں اور وحدت میں ہوں گے، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو متبعین تھے رضوان اللہ علیہم، جس طرح ان میں وحدت تھی، جس طرح وہ حزب اللہ تھے، جس طرح وہ اخوان تھے، ان میں الفت تھی، وہی الفت آج بھی آ سکتی ہے اگر قرآن کے علاوہ سب کچھ کو ترک کر دیا جائے۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر قرآن پر ایمان کا دعویٰ باطل ہوگا اور بے نتیجہ رہے گا۔ تو مومنین کے متعلق یہ ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو ظن ہے، اندازہ ہے، قیاس ہے، گمان ہے، یہ حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ اور یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ دعا کرنا کیا ہے، پکارنا، جو دوسروں کو غیر اللہ کی طرف
جو رجوع کرتے ہیں ان پر انحصار کرتے ہیں، تو یہی یتبعون اذ ظن وانہم اذ یخرصون، یہی اٹکن پچو اور تکے مار رہے ہوتے ہیں جو دوسروں سے اللہ کی کتاب کے علاوہ، اللہ کی وحی کے علاوہ کسی اور سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اپنے معاملات کے حل کے لیے، ثواب کے لیے، کامیابی کے لیے، جنت کے لیے، ان کی باتوں پر انحصار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر، چاہے اس کو کوئی بھی نام دیا گیا ہو۔ یعنی کہ اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف محسون ہدایت کے لیے آیات پر انحصار کرنا ہوگا، قرآن کریم کی آیات بینات پر۔ اس کے علاوہ کسی طرف اگر کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہی ظن ہے اور یہی یخرصون اٹکن پچو تیر تکے ہیں۔ اور یہی چیز محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہود سے کہی تھی کہ جو کچھ تمہیں کتاب دی تھی وہ بھی کتاب ہدایت تھی، اس میں اور قرآن کریم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو تم اگر اس سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور کتاب ہے یا قرآن کریم سے، تو چونکہ ان دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، تو پھر وہ ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں میں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو اگر تم سچے ہو تو پھر اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اور یقیناً وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قرآن کریم سے زیادہ ہدایت پر مبنی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ تمام کتابیں جو وحی کی تھی ان کی حقیقت ایک ہی تھی کہ وہ سب ضیاء تھی، سب فرقان تھی، سب نور تھی، ان سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ ظلمات ہوتی ہیں، یہ ضلالت ہوتی ہیں، تو وہ ایسی کوئی کتاب نہیں لے کر آ سکتے تھے۔ تو اسی لیے ان کو رب کریم نے فرمایا کہ تم یہ بات قبول نہیں کر سکتے، تو پھر جان لیجئے کہ وہ ہوائے نفس کا اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر وہ اتباع دو چیزوں کا ہے، یا وحی کا اتباع ہو رہا ہوتا ہے جو کہ قرآن کریم سے باہر ایک نفس بھی نہیں ہے، یا پھر ہوائے نفس کا، اور وہ بھی ہوائے نفس کا اتباع کر رہے تھے، اور جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ شہوات کا اتباع کرتے تھے جو صنعت کو ضائع کرنے والے تھے۔ یہ بھی صنعت کو ضائع کر چکے تھے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مخالفین تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، ان میں یہود، نصارہ، مشرکین، کفار سب شامل تھے کہ وہ ہوا کا اتباع کر رہے تھے۔ اور اس سے زیادہ اور گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو ہوائے نفس کا اتباع کرتا ہے بغیر ہدایت کے، جب ہدایت تو قرآن کریم میں ہے، جو قرآن کریم کے علاوہ کسی اور چیز کا اتباع کرتا ہے وہی ہوائے نفس کا اتباع کرنے والا ہے۔ اور ظالموں کو تو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم کتاب حکیم کی یہ آیات ہیں اور محسنین کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کی نشو و نما کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو یقینی بناتے ہیں، یہی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح یافتہ ہیں۔ اور جبکہ اس کے برعکس لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اب اس وقت بھی تھے، اب یہ چیز غور کرنے کی جہاں پر ضرورت ہے کہ ویسے تو اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کی، اللہ کی آیات پر ہر مقام پر غور کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نقطے ایسے ہوتے ہیں کہ جو براہ راست آپ کی جو بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں، ابہام ہوتا ہے، جو اضطراب اور بے یقینی ہوتی ہے، وہ ایک نقطہ اس سب کو ختم کر سکتا ہے کہ ابھی تو حدیث کی کوئی کتاب بھی نہیں لکھی ہوئی تھی، یہ تو 200-250 سال بعد میں لکھی گئی۔ تو اس وقت اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ جو لوگوں میں ایسا بھی ہے کہ جو یشتری لہو الحدیث، وہ لہو الحدیث فضول باتیں بیچتا ہے، یعنی وہ ایسی باتیں مذہب کے نام پر، یہ جو ان کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں احبار و رہبان کی، یہی لہو الحدیث تھی، فضول باتیں، لیکن مذہب سے ان کو جوڑتا ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا دین ہے۔ اس سے مقصد اس کا کیا ہوتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، بغیر علم، جہاں پر پھر بغیر علم آ گیا، کیونکہ علم صرف وہی ہے، تو وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے اور اس کو کھیل تماشا بنانے کے لیے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی کہ یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو دین کے نام پر، حق کے نام پر، اللہ کے سے جو کچھ منسوخ کر رہے ہو، یہ تو محض لہو الحدیث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فضول باتیں ہیں، لہو باتیں ہیں، تو
پھر وہ تکبر کرتا تھا، یعنی اللہ کی ویزا تو اتنا نہیں آیات نہ، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی کہ دین یہ ہے اس کے سامنے بیان کیا جاتا تھا، وہ تکبر کرتا تھا کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہو، اور جیسے اس کے کانوں میں بھاری پن ہو، تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اس طرح جو اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ رکھا تھا مشرکین نے کہ یہ مختلف یہ چیزیں حلال ہے، حرام ہیں، اپنے طور پر ان کا اللہ رب کریم نے حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ خود ان کے مذہبی پیشواؤں کی گھڑی ہوئی چیز تھی، تو ان کو کہا گیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ نے اس چیز کی وصیت کی ہے؟ تو اس سے بڑا اور ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، لیضل الناس بغیر بے علمی اور جہالت کی بنیاد پر، کیونکہ علم صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام سے کہنوایا گیا، ان سے کہہ دو کہ جو میری طرف اللہ رب کریم نے وحی کی ہے قرآن کریم، اس کے اندر تو میں تو جو کہ وحی کی بنیاد پر حلال حرام کا جو پیمانے وحی نے مقرر کیے ہیں انہی کا اتباع کرتا ہوں، تو اس میں کسی بھی چیز کو، کھانے پینے کی کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، یعنی وحی نے اس چیز کی یہ طے کر دیا، رہنمائی دے دی ہے کہ کھانے پینے کے معاملات میں یہ چیزیں حرام ہیں، یہ کہ یا تو وہ مردار ہو، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، یا وہ خنزیر کا گوشت ہو، یہ رجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، او فسقن اوہلن غیر اللہ، یا جسے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو، کسی کو اس کے نام پر کے لیے وقف کیا گیا ہو، یہ چیزیں حرام ہیں دین میں، کھانے پینے کے معاملات میں۔ اور اس سے بڑا ظالم اللہ رب کریم نے فرمایا کون ہے؟ اور ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ کرتا ہے، اور وہ جب پیش ہوں گے ایسے جھوٹ کرنے والے اللہ رب کریم کے سامنے، اور اس وقت گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ کڑا، کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ کڑا تھا، تو ان پر، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہوگی کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرتے ہیں، اور آخرت سے وہ کفر کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنے انجام کا اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا تباہ کن انجام ہوگا، دنیا و آخرت میں ہم تباہ ہوں گے، وہ اس کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے نام پر جھوٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے مذہب کرتے ہیں، مذہبی احکامات، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، اور جب غونہا عوجا، کہ جو الفاظ میں اس میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ مذہبی پیشوا اور شیاطین ہوتے ہیں جو خود گھڑتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں صدیوں سے، اور اختلافات اور ٹیڑھا پن اور کجی مسلسل پیدا کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج کی نشست میں جن آیات کا مطالعہ کیا گیا ہے، ان کے جو حوالہ جات ہیں، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 92، سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 اور 102، سورۃ ہود آیت نمبر 7، سورۃ سبا آیت نمبر 43، سورۃ زخرف آیت نمبر 29، 30، اور سورۃ طور آیت نمبر 15، سورۃ الحج آیت نمبر 52 سے 54، سورۃ النساء آیت نمبر 116 سے 118، سورۃ الحج آیت نمبر 3، 4، سورۃ مریم آیت نمبر 59، سورۃ الشورى آیت نمبر 21، سورۃ الشورى آیت نمبر 13، سورۃ آل عمران آیت نمبر 70، 71، سورۃ المائدہ آیت نمبر 13، سورۃ البقرہ 78 اور 89، اور سورۃ الانعام 78 اور 89 دو آیات ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 93، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 26، سورۃ الفرقان آیت نمبر 72، سورۃ یونس آیت نمبر 34 تا 36، سورۃ یونس آیت نمبر 66، سورۃ القصص آیت نمبر 49 50، سورۃ لقمان آیت نمبر 6 7، سورۃ الانعام آیت نمبر 144 145، سورۃ ہود آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19۔ تو یہ آیات تھی جن کا اس نشست میں مطالعہ کیا گیا، اور امید ہے اس موضوع کے اوپر 2 نشستیں اور ہوں گی، اور پھر یہ چیدہ آیات آپ کے سامنے ہوں گی، تاکہ ان چیزوں کو سمجھا اور جانا جائے، ان اقدامات کو جن کی بنا پر وہی پر جو ایمان کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ تو برقرار ہوتا ہے لیکن وہ ایمان باطن ہو جاتا ہے۔ تو ایمان لانے سے پہلے وہ
وجوہات ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے جن کی بنیاد پر ایمان باطن ہو جاتا ہے۔ پھر ان نشستوں کے بعد انشاءاللہ العزیز جو اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، ملائکہ پر اور رسول پر علیہ السلام پر اور آخرت پر ایمان کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، اور ان کی جو مختلف کوشیں ہیں وہ کتاب اللہ میں سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ ایمان لانے سے پہلے وہ احتیاطی تدابیر اور ان چیزوں کو، ان حدود کو سمجھنا ضروری ہے جن کی بنا پر ایمان باطن ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔